علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرنے والا نیک آدمی ہو تو فرشتے اسے اس کی قبر میں اس طرح بٹھاتے ہیں کہ اس پر کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی. پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کس دین میں وقت گزارا تھا، یعنی ماؤ دینوں. وہ کہتا ہے اسلام میں. پوچھا جاتا ہے وہ کون آدمی تھا جو تمہارے پاس آیا تھا؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہمارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے اور ہم نے ان کی تصدیق کی. پھر اللہ کا مومن کے جواب کی تصدیق کرنا اور جنت کا لباس اور خوشبو کا ملنا. مومن جب یہ جواب دے دیتا ہے تو سنن نبی داؤد کی روایت ہے، پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو. پھر جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی اور جنت کی ہوا ایئر کنڈیشن کی ہوا سے زیادہ اچھی تھی اور اس کی خوشبو ہمارے ایئر فریشنر سے زیادہ بہترین. ایک کچھ فیل کر رہے ہوں گے جیسے ہم خواب کی صورت میں. بالکل. کیوڑا سالٹ مائنز جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ہم 4000 فیٹ جو ہے اس کی ڈیپتھ میں گئے. وہاں پہ امیجن کریں اتنی ٹھنڈی ہوا تھی اور گیٹ سے داخل ہوتے ہی ایسا لگ رہا تھا کہ نیچے کئی اے سی لگے ہوئے ہیں اور وہاں 18 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے سردی گرمی میں، اور جو ہے نا اتنا وہ فریش ایئر تھی کہ لگ نہیں رہا تھا کہ ہم اتنی گہرائی میں ہیں. تو وہاں جب ہم گئے تو 3 گھنٹے ہم نے وہاں اسٹے کیا اور کسی کی موبائل میں کوئی کال نہیں ہے. تو پہلا خیال مجھے جو آیا کہ جب اس پہاڑ کی گہرائی میں ہمیں کوئی کال نہیں آئی تو قبر میں تو پھر قطعاً کوئی کال نہیں آئے گی. لیکن اگر قبر اتنی ٹھنڈی ہو اور وہ سب تک نمک اور اتنا خوبصورت ماحول ہو تو پھر باہر سے کالز کی ضرورت بھی نہیں ہوئے گی. یہ بھی تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دکھاتا ہے کہ زمین کے اندر کی فضا کو وہ جیسے چاہے بدل دے. یعنی اگر نمک کی یہ کان میں مستقل ایسی کیفیت میں کہ 18 ڈگری تک ہی وہ رہتا ہے ٹمپریچر اور ٹھنڈی ہوائیں، اور تو قبر بھی تو زمین کے نیچے ہوتی ہے جس کے لیے اللہ چاہے ویسی ہوائیں وہاں بھی چلا دے. یعنی مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. یہ سب چیزیں جو بتائی گئی ہیں ان کو ماننا ضروری ہے. یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ایسا ہوگا، کیونکہ اگر یہ مانا نہ جائے تو عمل بھی نہیں بدلتے. اور شیطان کی یہ بہت کوشش رہی ہے کہ لوگوں کے دل میں اس کے بارے میں طرح طرح کے وسوسے اور شکوک و شبہات ڈال کر اس کو لوگوں پر مبہم بنا دے، ایمان کو کمزور کر دے. لیکن جو بات صحیح احادیث سے پتہ چل رہی ہو اس کو کیسے جھٹلا سکتے؟